الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری جمعہ رمضان کا ہے، اسی بنیاد پر اس کا نام جمعۃ الوداع ہے۔ اس کے چند اہم گوشوں کی طرف احادیث کی روشنی میں اشارہ کر رہا۔ یوں تو جمعۃ الوداع کا مقصد شہر اللہ کے رخصت ہونے اور الوداع کرنے والا جمعہ، جمعۃ الوداع یعنی جو رخصت ہونے والا رمضان ہو اس کا جمعہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام دن اور راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور وہ ان کا مالک ہے، مگر ان میں جمعہ کا دن سید الایام یعنی دنوں کا سردار، حج المساکین مسکینوں کا حج، عید الاسبوع یعنی ہفتے کی عید کے نام سے احادیث میں بیان کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا اور افضل دن جس میں سورج طلوع ہوا ہو وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم کے اجزائے تخلیق کو جمع کر کے خلق کیا گیا، اسی وجہ سے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے، اور اسی دن جنت میں داخل کیا گیا۔ اس دن 2 ساعتیں قبولیت دعا کی ہیں۔ پہلی ساعت دونوں خطبوں کے درمیان میں وقفے کی ساعت ہے، یعنی 2 خطبے کے بیچ کی ساعت ہے جو دعا کی قبولیت کیا، اور دوسری ساعت نماز عصر سے غروب آفتاب کی ساعت ہے، اسی لیے اس میں دعائے سماعت کو پڑھنا احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں اس کی اہمیت اور فضیلت میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں ذکر ہے کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ افراد کی بخشش ہوتی ہے، اور ہفتے بھر کی مجموعی تعداد کے برابر بخشش جمعہ کے روز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کے فضائل اور مضاعف ہو جاتے ہیں جب وہ جمعۃ الوداع ہو جائے، یعنی اور ثواب کثرت سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں آتا ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، چونکہ 10 دن آخر کے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں حدیث ہے۔ اس خاص عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، جس میں خلوص دل اور خلوص نیت سے کی جانے والی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے افضل و بہتر و برتر ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہہ کر خداوند عالم نے سورہ قدر میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس عشرے میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر کس طرح نازل ہوتی ہے، اس کا اندازہ نبی رحمت کے اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو اپنی بدعمالیوں کے سبب جہنم کے مستحق چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جس قدر پورے مہینے میں آزاد ہو چکے ہیں۔ جمعۃ الوداع ظاہر رمضان المبارک کی رخصتی کا پیغام دینے والا آخری جمعہ کہ اب رمضان ختم ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ جمعہ ہمیں رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے سے جدا کر رہا ہے، اور ہم اس ماہ خدا شہر اللہ کو الوداع کہہ رہے ہیں، اس جمعے کے بعد رمضان المبارک کی ساعتیں اگلے سال تک نصیب نہیں ہوں گی۔ اس لیے اہل ایمان اور اہل توحید اس دن کو بڑے بوجھل دل کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، معصومین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گڑ گڑاتے اور روتے ہیں کہ ہم سے اتنے اہم ایام رخصت ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ جمعہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال و کردار کا جائزہ اور اپنا مکمل حساب کر کے اللہ کے حضور میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اور وہ ارحم الراحمین غفور الرحیم ہے، ضرور بخشے گا۔ اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کریں کہ ہماری بے رنگ عبادت میں
رنگ قبولیت بھر دے اور ابرار میں نیکوکار میں قرار دے، اور آئندہ سال کی زندگی میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جابر فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ فی آخر جمعۃ، میں آخر جمعہ رمضان میں رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوا، فلما بصر بھی، جب رسول اللہ کی نگاہ میرے اوپر پڑی، قال یا جابر، تو آپ نے فرمایا جابر ھذا آخر جمعۃ من شہر رمضان، یہ رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے، فودعہ، اسے ودا کرو۔ اسی سے شاید لفظ جمعۃ الوداع بنا ہے، آخری جمعہ ہے، فودعہ، اسے ودا کرو۔ اور کیسے ودا کرو اس کا طریقہ بتایا، قل اللہم لا تجعلہ آخر العہد، اے جابر کہو کہ اے اللہ اس لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، ہمارے روزے کا یہ آخری ایام نہ قرار دے، آخری عہد نہ قرار دے اللہ، اور اگر تیری مرضی یہی ہے فَإِن جَعَلْتَهُ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، اگر تیری یہی مرضی ہے کہ اسی سال میرا یہ آخری رمضان ہے تو مجھے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اور اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما۔ فرماتے ہیں رسول اسلام کہ جابر من قال ذالک ظفر بعہد الحسنیین، جو یہ کہے گا وہ کامیاب ہوگا دو نیکیوں میں سے ایک کے ساتھ، اما ببلوغ شہر رمضان و اما بغفران اللہ ورحمتہ، یا تو وہ آئندہ رمضان نصیب ہوگا یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے، آئندہ سال کا رمضان ضرور نصیب ہوگا، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے نصیب نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اس کی مغفرت اور رحمت ضرور اس کے اوپر اللہ کی شامل ہوگی۔ یقیناً جمعۃ الوداع کو آغا خمینی رحمۃ اللہ نے اس کو مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس، غاصب اسرائیلی حکومت سے آزادی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا اور احتجاج کا دن قرار دیا ہے، لہذا اس کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے دعا اور احتجاج کرتے رہے۔ خداوند عالم ہمارے قبلہ اول کو آزاد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔